الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلى اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مالک کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو اپنی ساری زندگی ادب والے لوگوں میں رکھے، انہی میں موت نصیب کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ دنیا میں یا اس کائنات کے بننے کے بعد جو سب سے پہلی غلطی اور سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا ہے وہ بے ادبی کا ہے، اور جو سب سے پہلی نیکی کی گئی ہے وہ ادب کی نیکی کی گئی ہے۔ دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا ہے وہ بے ادبی اور گستاخی کا کیا گیا ہے، اور پھر یہ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، غلط اور صحیح، اس کا پھر سلسلہ اسی کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ بے ادب لوگ ہمیشہ دنیا میں بھی خائب و خاسر رہے ہیں، قبر میں بھی خائب و خاسر رہیں گے، اور حشر میں بھی خائب و خاسر رہیں گے۔ ادب والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں اور حشر میں بھی کامیاب ہیں۔
آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس وقت بنایا تو ابھی تو آپ کو معلوم ہے کہ باقی نیکیاں تو ابھی شروع نہیں ہوئیں، جس کو آپ نیکیاں شمار کرتے ہیں، مثلا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نیکی ہے، ہمسایوں سے حسن سلوک نیکی ہے، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، صدقہ و خیرات نیکی ہے، اچھے اچھے کام نیکیاں ہیں۔ ابھی تو ان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کو بنا کے اپنی روح پھونک کے، تو پہلا حکم جو دیا وہ یہ دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ ابھی آدم کی اولاد تو موجود نہیں، ابھی تو آدم بنائے گئے ہیں، ان کا وجود بنایا گیا ہے، اس میں روح پھونکی گئی ہے، ابھی ان کی اولاد کا سلسلہ تو آگے چلنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو اس وقت جو مخلوق موجود تھی وہ فرشتے تھے، انہی کو پروردگار نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہیں سے دو گروہ بن گئے، وہ جنہوں نے سجدہ کر دیا وہ ادب والے ہو گئے، جس نے نہ کیا وہ بے ادب ہو گیا۔ جنہوں نے سجدہ کر دیا تعمیل حکم الہی میں وہ ادب والے ہو گئے، اور جنہوں نے نہ کیا، جس نے نہ کیا وہ بے ادب ہو گیا، یعنی ایک بے ادب پیدا ہو گیا۔ کیا؟ ایک بے ادب، باقی تو سارے ادب والے تھے، ایک بے ادب پیدا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، بے ادب جو ہے، باقی تو سارے اس کی بات ماننے والے تھے ہی نہیں، وہ تو حکم الہی کی تعمیل میں تھے۔ پھر اس نے یہ سلسلہ پھر آگے شروع کیا، ارادہ الہی تھا جو اس کے ارادے میں مخفی تھا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، یہ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔ یہاں سے پھر انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، نبیوں اور رسولوں کا۔ تو وہ جو بے ادب تھا، چونکہ اس کا اپنا تجربہ یہ تھا کہ بے ادب جنت میں نہیں رہ سکتا، اس کا اپنا تجربہ یہ تھا، جس وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا کہ فاخرج انک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ اس کا اپنا تجربہ تھا کہ بے ادبی ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں کوئی رہ نہیں سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے باقی برائیوں کی طرف جو ہے وہ اس نے اپنی ڈیوٹی نہیں رکھی، اس کے لیے اس کے پھر آگے اہلکار ہیں جو اس نے اپنی ذریت پیدا کی۔ بے ادبی پر اس نے بہت زور دیا کہ قوموں کے اندر بے ادب پیدا کیے جائیں، چونکہ اپنا اس کا تجربہ یہ تھا کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ بے ادبی کر کے جنت میں کوئی رہ نہیں سکتا، تو پھر جو پہلے ہی جنت سے باہر ہیں وہ بے ادبی کر کے جنت میں جا کیسے سکتے ہیں؟ اگر کوئی بے ادبی جنت میں رہ کے کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں رہنے نہیں دیتا۔ تو جو پہلے ہی جنت سے باہر ہیں، ابھی جنت میں گئے ہی نہیں، وہ بے ادبی کر کے جنت میں جائیں گے کیسے؟ اس لیے پھر اس نے اپنی ذریت، اپنے شاگرد بہت سارے جو ہیں وہ بے ادب پیدا کر دیے۔ اب بے ادبی کا جو سلسلہ ہے یہ پروردگار کی ذات سے پھر شروع ہوتا ہے۔ قوموں نے اللہ کی بے ادبی بھی کی، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں سمجھا، اس کی قدر و منزلت نہیں سمجھی، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو اپنی حیثیت، اپنی عقل، اپنی اپج اور اپنے علم اور اپنے عمل اور معرفت کے ساتھ کوئی پا نہیں سکتا۔ اس نے اپنی پہچان خود کروائی ہے اور اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے کروائی ہے، لیکن قومیں بے ادب ہوئی ہیں، انہوں نے پروردگار کی بے ادبی بھی کی۔ پروردگار کی بے ادبی کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسولوں کے ساتھ بے ادبی کی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں تو ان کی پہلا جملہ جو نبیوں کے جواب میں ہوتا تھا جب ان کو وہ توحید کی بات کرتے تھے، تلقین کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تمہاری بات کیسے مان لیں، تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو۔ یعنی ساری قوموں کا جملہ یہ قرآن مجید میں نقل ہے۔ اور میرے تتبع اور تلاش کے مطابق 4 ہی ایسے جملے ہیں۔ ایک پروردگار کا اپنا قول ہے جب اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے لگا ہوں، میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ وہ مالک ہے، جیسے چاہے کہے، اور اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیا کہنا ہے۔ فرمایا کہ میں ایک بشر بنانے لگا ہوں، اس نے بشر کہا ہے، یا اس بشر کا انکار کرتے ہوئے ابلیس نے بشر کہا ہے۔ جو اس نے بنایا اس کا انکار کرتے ہوئے کس نے کہا ہے؟ ابلیس نے کہا ہے کہ لم اکن لیسجد لبشر، میں کیسے اس بشر کو سجدہ کر لوں۔ یا نبیوں نے خود عاجزی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی ہم تم جیسے بشری تو ہیں، ہاں یہ ہے ہمیں فضیلت حاصل ہے کہ تمہارے پاس وحی نہیں اترتی، ہمارے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ ساتھ فرق کی بتا دیا کہ ہمیں اپنی طرح کے بشر نہ سمجھ لینا، تمہاری طرف اللہ کی وحی نہیں آتی، ہماری طرف اللہ کی وحی آتی ہے۔ یا پھر قوموں نے رسولوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہوئے ان کو بشر کہا ہے۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک تک یہ قرآن مجید موجود ہے۔ کسی پیغمبر کے ماننے والوں کا کوئی جملہ دکھا دیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو مانا بھی ہو اور بشر بھی کہا ہو، یعنی اپنے پیغمبر کو مانا بھی ہو، تسلیم بھی کیا ہو، اپنا آقا نعمت مان لیا ہو، اس نبی کی امت میں آ گئے ہوں اور ان کا کلمہ پڑھ لیا ہو، تو انہوں نے پھر جب بھی اپنے پیغمبر سے بات کی ہے تو پھر کوئی ایسا لقب ڈھونڈا ہے جس سے اس نبی کی شان پھوٹتی ہو۔ ہر چند کے نبی اور رسول آئے بشر میں سے ہی ہے۔ کس میں سے آئے ہیں؟ اس کا انکار نہیں، نبیوں کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو نبی اور رسول مانا جائے اور ان کی بشریت پر اصرار نہ کیا جائے، مانا جائے ان کی شانیں۔ خود پروردگار نے اپنے پیغمبر، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خطاب فرمایا اور خطاب کر کے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے، جب بھی پکارا ہے فرمایا یا ایھا النبی، جب بھی پکارا ہے فرمایا یا ایھا الرسول، جب پکارا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، یعنی مختلف لقبوں کے ساتھ جس حالت میں اپنے حبیب کو دیکھا اس حالت کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے محبوب کی صفت و ثنا کا ذکر کیا۔ بے ادب ہوتے رہے۔ میں بعض اوقات کسی بندے کو کہتا ہوں کہ خدا ہو تو کہہ لو بشر، اگر خدا ہو تو کہہ لو بشر، اگر خود نبی ہو تو کہہ لو بشر، ابلیس ہو تو کہہ لو بشر، منکر ہو تو کہہ لو بشر، مومن ہو تو مان لو کہ بشر ہیں لیکن فضیلتوں کا اقرار کرو، ایمان لاؤ اس پر کہ اللہ پاک نے بشر پر ہی وہی اتاری ہے۔ لیکن اس بشر کے کیا کہنے کہ جس کے جسم مبارک پر ساری زندگی مکھی نہ بیٹھی ہو۔
اس بشر کے کیا کہنے کہ جس کی ساری حیاتی 63 برس عمر میں ایک مرتبہ بھی کبھی جمائی نہ لی ہو. ہاں جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا ہمیں اقرار ہے لیکن اس پر اصرار نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ان کا ذکر کرو شانوں کے ساتھ ذکر کرو. جب اللہ ہو کر ان کی شانوں کا ذکر کرتا ہے تو پھر ہم کون ہیں جی جو شانوں کا ذکر نہ کریں. تو بے ادب ہوتے رہے ہیں، اسی سے فرقے بنے ہیں، اسی سے آگے طبقے بنے ہیں، اسی سے قوموں میں انتشار پھیلا ہے، اسی سے قوموں میں افتراق پھیلا ہے، اسی سے قومیں برباد ہوئی ہیں، اسی سے قومیں تباہ ہو گئی ہیں. جنہوں نے بے ادبیاں کی ہیں اور گستاخیاں کی ہیں، کن کی؟ ان کی جن کو اللہ نے شان دیا ہے تو دوسرے لوگوں نے اس شان کو ماننا نہیں ہے، وہ برباد ہو گئے. یہ اس کی منشا نہیں، اس کی مرضی نہیں ہے. اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، بڑی قابل توجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم یہ تو سنتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے رسولوں نے کیا کہا ہے، لیکن جس وقت وہ عاجزی کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا خدا کیا کہتا ہے یہ نہیں سنتے. یہ تو بولی سنتے ہیں کہ انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے کیا کہا ہے، لیکن جب وہ عاجز ہوتے ہیں اس وقت ان کا خدا کیا کہتا ہے یہ نہیں سنتے. وہ تو ان کی عاجزی کی بولی ہے. ظاہر ہے کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں تو یوں نہیں کہے گا کہ میں بڑی شان کا مالک ہوں، میں بڑے مرتبے کا مالک ہوں، میں پروردگار، میرے پاس یہ بھی ہے میرے اللہ، میرے پاس یہ بھی ہے میرے اللہ. میں اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کہیں نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. میں میرے اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے، اللہ سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں پروردگار، ہم عاجز ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم کمزور ہیں. جس وقت وہ اپنے پروردگار سے بات کرتے ہیں تو عاجزی کرتے ہیں، لیکن جب پروردگار ان سے باتیں کرتا ہے وہ نہیں سنتے. یہی بات ہے کہ بے ادب سمجھ نہیں سکتا کہ منشا خدابندی کیا ہے. منشا خدابندی یہ ہے کہ یہ ان کا کام ہے. ظاہر ہے وہ جتنے عاجز ہوں گے اتنے اونچے ہوں گے. بے پیغمبر اور رسول اور اولیاء اور صلحاء جتنے عاجز ہوں گے، کوئی اکڑنے والا بھی اللہ کا دوست بن سکتا ہے، کوئی متکبر بھی خدا کا دوست بن سکتا ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ تکبر کرنے والا بندہ بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. محبوب تو وہ بنے گا کہ جو ساری ساری رات پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا رہے، پاؤں گرم زدہ ہو جائیں اور پیر سوج جائیں اور پھر کہے ما عبدنا کا حق کا عبادتک ما عرفنا کا حق کا معرفتک. تیری عبادت کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تیری معرفت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. محبوب تو وہ بنے گا. وہ کہے گا کہ نہیں، میں اللہ پاک پوچھے کہ میرے حبیب تو بادشاہ نبی بننا چاہتا ہے، بادشاہ نبی بننا چاہتا ہے یا عاجز رسول بننا چاہتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نبی بننا پسند نہ کریں، بلکہ کہیں کہ میں زمین پر سونے کو پسند کرتا ہوں، میں زمین پر سونے کو پسند کرتا ہوں، انچھنے آٹے کی روٹی کھانا پسند کرتا ہوں، ایک ہی لباس پہننا پسند کرتا ہوں، فقیری پسند کرتا ہوں. الفقر فقری، فقر میرا فقر ہے. آج بھی کرے تو پروردگار کی طرف سے پھر اس کا جواب آئے کہ نہیں میرے حبیب، بے شک تو عاجزی کر رہا ہے لیکن ہم تو سمجھ رہے ہیں نا تیرا مقام کیا ہے اور تیرا مرتبہ کیا ہے. تو قوموں کے اندر ایسے لوگ ہوئے بے ادب ہوئے جن کی وجہ سے آگے فرقہ پرستی پھیلی. فرقہ پرستی ہمیشہ ادب والے لوگوں میں کبھی نہیں ہوتی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ادب والے لوگ کبھی بھی فرقہ پرست، بھائی جو ادب کرے گا وہ تو عاجز ہوگا، جو ادب کرے گا وہ تو متکبر ہوگا ہی نہیں. عاجزی کرے گا ہی وہ جو مٹ جائے گا، جو ختم ہو جائے گا. جو عاجز ہوگا وہ کسی کو مارے گا، وہ دہشت گرد ہوگا، وہ کسی کا خون لے گا، کسی کی جان لے گا. وہ تو احترام کرے گا، وہ تو عاجزی کرے گا. اور عاجزی اور احترام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے، وہ تو جانوں کا احترام کرتے ہیں چاہے کوئی ہو.
ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عاجزی کی ہے کہ کائنات میں ایسی عاجزی کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور میرا نقطہ سمجھ لیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں. حضور کا ساری کائنات سے زیادہ عاجز ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ عاجز ہوگا سب سے اونچا مقام بھی اسی کا ہوگا. اور آپ نے ایسا کیا ہے, آپ نے ایسا کیا ہے, عاجزی کی حد کر دی ہے. کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اتنی عاجزی کر ہی نہیں سکتا جتنی رسول پاک نے کی ہے. تو جس وقت بندہ عاجز بن کر بولی بول رہا ہو تو اس سے کوئی مسائل اخذ کرے اور اس سے بے ادبی کرنے لگے, اس بندے کی عقل پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکے. عاجزی کرتے ہوئے اس کو نہ دیکھو, بلکہ وہ عاجز بندہ جب عاجزی کر رہا ہے اس کے بارے میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو. تو نے عاجزی کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ پروردگار نے کہا ہے محبوب تیرے رخ انور کی قسم ہے. حضور کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی یہ نہیں دیکھا کہ محبوب تیری زلفوں کی قسم ہے. عاجزی کرتے ہوئے حضور کو دیکھا ہے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ محبوب تیرے شہر کی قسم ہے جس میں تو رہتا ہے. عاجزی کرتے ہوئے تو نے دیکھا ہے اور پھر پروردگار نے تو حد ہی مکا دی, ختم کر دی. فرمایا محبوب تیری کس کس ادا کی قسم کھاؤں, لعمر حبیب پیارے تیری ساری حیاتی کی قسم ہے. یعنی عاجزی کرتے ہوئے دیکھتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ حضور نے یہ کہا ہے. بھئی حضور تو کہیں گے, کیا کہہ رہا ہوں, حضور تو کہیں گے, ان کا تو مقام ہے, ان کا تو مرتبہ ہے. انہوں نے تو ساری دنیا سے بڑھ کر, موسیٰ سے بھی بڑھ کر, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر, ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے بھی بڑھ کر, نوح اور آدم سے بھی بڑھ کر اس لیے عاجزی کرنی ہے کہ پروردگار نے ان کو ان کا بھی آقا بنانا ہے. جتنی کوئی زیادہ عاجزی کرتا ہے اتنا بھی زیادہ پروردگار اس کو اٹھاتا ہے. اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی کرنا سب سے زیادہ, روئے زمین پر کوئی فرشتہ اتنی عاجزی نہیں کر سکتا اور کسی کو یہ مقام نصیب ہی نہیں. اور وہی عاجزی اپنے حبیب پیارے کی پسند آئی جس کا پروردگار نے حشر میں بھی اظہار فرمانا ہے. وہی عاجزی, کوئی ایسا سجدہ کر نہ سکا جو اس کے جلال کو جمال میں بدلے, کوئی ایسی عاجزی کر نہ سکا جو پروردگار کے جلال کو جمال میں بدلے. وہ سجدہ صرف اور صرف عاجزی کا وہ حضور پاک کے پاس ہی تھا کہ حبیب پیارے باقی کوئی میرے جلال کو آج جمال میں نہیں بدل سکتا, آ تو سجدہ کر, عاجزی کر, پھر میرا جلال جمال میں بدلے گا. اسی سجدے کو پھر وہاں بھی پسند کیا. تو بے ادب ہمیشہ خائب و خاسر رہتے ہیں. میں ہمیشہ آپ سے یہ بات, میں نے آج کے موضوع کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو غیر رمضان میں نہیں آتے, غیر رمضان میں نہیں آتے, لیکن مجھے معلوم ہے کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, گناہ بھی ہیں, سیاکاریاں بھی ہیں, خطا کاریاں بھی ہیں, بدکاریاں بھی ہیں, بہت کچھ ہے, سب کچھ ہوگا. لیکن میری تلقین عمر بھر اور زندگی بھر یاد رکھیں کہ آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, بشر ہے اس سے غلطی ہوگی, انسان ہے وہ نسیان کرے گا, اس سے کوتاہی ہوگی, غلطی ہوگی. کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ میں بڑا پاک ہوں, بڑا صاف ہوں, بڑا اعلیٰ ہوں, اور بلکہ اس کی پروردگار نے اجازت ہی نہیں دی. اجازت فرمایا نہیں, اپنے منہ سے اپنی پاکیاں بیان نہ کرو, میں تو تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے, تب سے مجھے تمہارا علم ہے. کس طرح تم پاک ہو سکتے ہو؟ تم پاک نہیں ہو, تم سے کوتاہیاں ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, لیکن زندگی بھر ایک کلیہ میرا ذہن میں رکھیں, آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو ہو جائے, غلطی ہو جائے تو ہو جائے, زندگی بھر مر جائیں لیکن بے ادب نہ بنے, موت تک ادب والوں میں رہیں. ہو سکتا ہے آپ سے بڑی غلطیاں ہوں, کوتاہیاں ہوں. یہ میری ایک ایسی تلقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی قبر روشن ہو
اس پر عمل کرتے ہوئے تو آپ کے صدقے میری قبر بھی روشن ہو جائے. ادب والوں میں رہنا، بے ادبوں میں کبھی نہ رہنا. اپنے سے عمر سے زیادہ جو ہے اس سے لے کر پروردگار کی ذات تک کبھی بھی کسی کا بے ادب نہ بننا. ادب کرو، احترام کرو، ادب کرنا جانو، ادب سیکھو. اور ادب آ گیا تو پھر باقی سب کچھ آ جائے گا. اور ادب نہ آیا تو پھر نمازیں ٹکرے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ نمازیں ٹکرے ہیں. پھر روزے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر حج خرچے کے سوا اور سفر کی صعوبتوں اور مشکلوں کے سوا کچھ نہیں ہے. کچھ بھی اس کو قبول نہیں. سیدنا عثمان غنی جب صلح حدیبیہ کے مقام سے بیت اللہ شریف گئے تو اس وقت بیت اللہ شریف جس وقت سامنے آیا تو اس وقت اپنی چادر سے بیت اللہ شریف کی طرف پردہ کر لیا. بیت اللہ کو نہیں دیکھ رہے. کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بیت اللہ شریف کو دیکھنا، یہاں دیکھنے کی اتنی دنیا جاتی ہے. سیدنا عثمان غنی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور بیت اللہ شریف کی طرف سے پردہ کر لیا، نہیں دیکھ رہے. پوچھا کیوں نہیں پردہ کر؟ فرمایا تب تک نہیں دیکھوں جب تک محبوب نہیں دیکھیں گے. یہ ہے ادب، یہ ہے ادب. کوئی اللہ کا بے ادب ہے، کوئی رسول پاک کا بے ادب ہے، رسول و نبیوں کا بے ادب ہے، کوئی پھر نیچے آ کے صحابہ کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت کا بے ادب ہے، کوئی اماموں کا بے ادب ہے، کوئی اولیاء کا بے ادب ہے، کوئی ماں باپ کا بے ادب ہے، کوئی اپنے بڑے بھائیوں کا بے ادب ہے، کوئی اپنے استادوں کا بے ادب ہے. بے ادبی نیچے سے لے کر اوپر تک اثرات رکھتی ہے اور اوپر سے لے کے نیچے تک اثرات رکھتی ہے. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو بے ادب ہوتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں جو بے ادب ہوتی ہیں. جن کو ابھی کل ہی یوم گزرا ہے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال. جن کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ کوئی معمولی عورت ہوگی؟ ہاں جی. اور پھر پروردگار نے فرما دیا یہاں ایسے بے ادب ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے مقام کو نہیں سمجھتے. ارشاد فرما دیا پروردگار نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں، ایک نہیں ساری، ایک نہیں بلکہ ساری. اے میرے حبیب کی بیویوں، اے میرے محبوب کی زوجیت میں آنے والیوں، روح کی ساری عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی تمہارے جیسی نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا 22ویں پارے میں اعلان ہے، دوسری آیت ہے. 22واں پارہ دوسری آیت. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں، روئے زمین میں جتنی عورتیں بھی باقی ہیں ان میں سے کوئی ایک عورت بھی تم جیسی نہیں ہے. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ کوئی عورت حضور کے نکاح میں آ جائے تو وہ بے مثل ہو جائے. کوئی عورت رسول پاک کی زوجیت میں آ جائے تو وہ بے مثل و بے مثال ہو جائے. روئے زمین کی کوئی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جس کے نکاح میں آنے سے عورت بے مثل ہو جاتی ہے وہ اپنا مقام کیا رکھتے ہوں گے؟ یعنی ان کی اپنی مثال کہاں ہوگی؟ اور لوگ پھر عام انسانوں میں مثال ڈھونڈتے ہیں. عام انسانوں میں رسول پاک کی مثال ولیوں میں ڈھونڈتے ہیں، غوثوں کتبوں میں ڈھونڈتے ہیں، نبیوں کے ماننے والوں میں ڈھونڈتے ہیں. اور یہ تو بہت چھوٹی سطح کے لوگ ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو نبیوں اور رسولوں میں بھی کوئی نہیں ہے. نبیوں اور رسولوں میں بھی کوئی نہیں ہے. کوئی نبی کوئی رسول رسول پاک جیسا نہیں ہے. کوئی شخص آج کہے
کہ جی میں حضور پاک کو نہیں مانتا لیکن میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھتا ہوں، کلمے تو ہیں یہ غلط بھی نہیں ہے، میں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتا ہوں، تو کیا یہ کلمے قبول ہوں گے؟ نہیں۔ فرمایا نہیں، جب تک میرا محبوب آیا نہ تھا، جب تک میرا حبیب اس دنیا میں آیا نہ تھا، ہر کسی کا اپنے اپنے دور اپنے اپنے قبیلے اور قوموں میں کلمہ چلتا رہا ہے۔ جب میرا محبوب آ گیا اب تو نبیوں کو بھی یہ کلمہ پڑھنے کے سوا چارہ نہیں، تم کون ہو؟ اب تو نبی بھی یہی کلمہ پڑھیں گے، نبیوں کا کلمہ بھی یہی ہے، اور بڑا انہوں نے پڑھا ہے۔ اس لیے بے ادب جو ہے وہ ہمیشہ بے مراد اور بے حاصل رہتا ہے، اور با ادب ہمیشہ با مراد اور با نصیب رہتا ہے۔ اور ادب کے حوالے سے صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، باخدا میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ بڑی نزاکت کا حامل ممبر ہے، اور یہاں خود اپنے پاس سے بات گھڑ کر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم جو پیچھے سے فیض ملا ہے اس فیض کو آگے منتقل کریں، اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے نہ سنائیں۔ دین کے اندر یہ بات اللہ کو پسندیدہ ہی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نئی نئی باتیں کرے، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے صحابہ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ قرآن کا حکم کیا آیا ہے۔ میں قسماً یہ بات کہہ رہا ہوں، حوالہ میں دیتا ہوں، آپ سوچ لیں اس کو۔ سیدنا ابو ہریرہ سامنے سے آ رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بازار میں آ گئے، حضرت ابو ہریرہ حضور کو دیکھ کے گلی بدل گئے۔ بعد میں ملاقات ہوئی تو پوچھا، ابو ہریرہ ہم سے اتنی بے رخی کہ ہمیں دیکھ کے گلی بدل گئے؟ عرض کی، آقا میں آپ سے بے رخی کروں تو مر جاؤں۔ تو پھر میں نے اس وقت آپ سے ملا اس لیے نہیں یا رسول اللہ، میں اس وقت وضو سے نہیں تھا۔ میری آپ سے غیرت محبت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ آپ کا پاک ہاتھ جو ہے اس میں بے وضو ہاتھ دیا جائے، تو یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں گلی بدل گیا، تو ورنہ میں کون ہوں آپ سے بے رخی کروں؟ اب جو میں نے دعویٰ کیا تھا اس میں پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، ایک مرتبہ بھی اللہ نے کہا ہو ایمان والو جب حضور سے ملاقات کرو تو پہلے وضو کر لیا کرو؟ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو پھر ایسا کر لینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں تیرے منہ میں خاک، دین کو صحابہ نے سمجھا ہے یا تو نے سمجھا ہے؟ جی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر حکم نہیں ہے قرآن میں تو پھر ایسا کر لو، بے وضو حضور سے مل لو۔ میں کہتا ہوں کہ دین تو نے زیادہ سمجھا ہے یا صحابہ نے زیادہ سمجھا ہے؟ ہاں جی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حجام نے حضور کی پیشانی پر پچھنے لگوائے، ترمذی کی حدیث، پچھنے لگائے، اس سے خون مبارک نکلا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو وہاں رکھاؤ جہاں کوئی چرند پرند نہ کھائے۔ صحابی سے کہا وہاں رکھاؤ جہاں کوئی چرند پرند نہ کھائے۔ صحابی تھے نا، وہ دیوار کی اوٹ میں ہو کے دیکھا کہاں یہ مقدس خون رکھوں، یہ مقدس خون کہاں رکھوں، تو وہ خون مبارک پی لیا، پی گئے۔ جب پی گئے تو پھر حضور پاک کے سامنے آئے تو حضور دیکھ کر مسکرا پڑے اور کہا عقل تھا، لگتا ہے کہ تو نے پی لیا ہے، کھا لیا ہے۔ قال نعم یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ کھائے۔ فرمایا سن پھر، من خالط دمی دمہ فقد حرم علیہ النار، جس کے خون کے ساتھ
میں محمد کا خون مل گیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے۔ 4 جگہ اللہ پاک نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون، حرام ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے کا خون نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا۔ چار آیتیں ہیں کہ خون نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، حرام ہے۔ اب اس آیتوں کی سمجھ آج کے کسی مولوی کو زیادہ ہے یا صحابی کو زیادہ تھی؟ اور پھر حضور پاک نے بھی نہیں کہا وہ میرے صحابی تم نے یہ کیا کیا ہے، تو نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی ہیں؟ ہاں جی، بلکہ صحابی بھی سمجھ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ اس نے ادب میں ایسا کیا ہے، اس نے ادب میں ایسا کیا۔ حضرت قبشہ رضی اللہ عنہ صحابیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل ترمذی میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت قبشہ رضی اللہ عنہ آپ وہ خوش نصیب صحابیاں ہیں جن کے گھر حضور پاک کبھی کبھی دوپہر کو آ کے آرام کرتے تھے۔ حضور ان کے گھر آئے، گزرتے ہوئے دیوار کے ساتھ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ میں جتنے حوالے پیش کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ گزرتے ہوئے مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، حضور پاک نے اپنے لب ٹکائے اور 2 گھونٹ پانی پی لیا مشکیزے سے گزرتے ہوئے۔ حضرت قبشہ فوراً اٹھی اور چھری لے کر اس مشکیزے کا اتنا چمڑا کاٹ لیا، جہاں حضور پاک کے لب ٹکے تھے اتنا چمڑا کاٹ لیا۔ تو وہاں کوئی دوسری صحابیہ موجود تھی، پوچھنے لگی قبشہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی میری حضور پاک سے غیرت محبت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، یہاں تو مشکیزہ لٹکا ہی رہتا ہے، تو کوئی اور بھی آئے گا تو منہ لگا کے پانی پی لے گا، میں نہیں برداشت کرتی کہ جہاں حضور کے لب ٹکے ہوں پھر کسی دوسرے کے لب ٹکے ہیں۔ اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور سنبھال کر رکھ لیا۔ اور حضرت قبشہ کہتی ہیں کہ مدینہ شریف میں جب یہ مہاجرہ صحابیاں ہجرت کر گئی تھی مدینے سے بھی ہجرت کر گئی تھی، فرماتی ہے جب تک مدینے میں رہی ہوں وہ چمڑا میرے پاس رہا ہے، مدینے میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا وہ چمڑا گھول کے میں پانی دیتی تھی، شفا ہو جاتی تھی۔ بتاؤ مجھے کوئی قرآن مجید کی آیت یا رسول پاک کا فرمان کہ حضور نے فرمایا ہو جہاں میں منہ لگا کے پانی پیوں اس چمڑے کو کاٹ لیا کرو؟ نہیں فرمایا، لیکن ادب والے جانتے ہیں کہ ادب کیسے کرنا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ادب والے جانتے ہیں کہ ادب کیسے کرنا ہے۔ وہ ادب کیا ہوا جو کہہ کے کروایا جائے؟ ہاں جی، وہ ادب کیا ہوا جو کہہ کے تعظیم کروائی جائے؟ تو معزز حاضرین محترم، جس طرح آپ کا ادب ضروری، آپ کے شمائل کا ادب ضروری، آپ کی نسبتوں کا ادب ضروری، آپ نے جو عطا کیا اس کا ادب ضروری۔ لوگوں یہاں بیٹھے ہوئے تم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پخانہ اور پیشاب نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ درمیان میں اتنی دیواریں، اتنے ملک، اتنے صحرا، اتنے دریا، کہاں بیت اللہ شریف ہے؟ بولو نا جی، اس کی طرف منہ کر کے نہ پیشاب کرتے ہو نہ پخانہ کرتے ہو۔ یہ کیوں سکھایا گیا ہے؟ اس لیے سکھایا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو ادب والے بنو۔ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے۔ محدثین نے حدیثیں لینا چھوڑ دی ان لوگوں سے۔ ایک محدث، بلکہ امام بخاری کا واقعہ ہے کہ بڑی دور سفر کر کے کسی سے حدیث لینے گئے، سنا تھا کہ اس کے پاس ایک حدیث ہے، تو اس کو حدیث لینے سے پہلے اس بندے سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے اس نے تھوک دیا، وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ فرمایا اس کو حدیث کا کیا پتا ہے جس کو ادب کرنا ہی نہیں آتا۔
اس کو حدیث کا کیا پتا ہے جس کو ادب کرنا نہیں آتا؟ آپ سمجھے نا جی؟ اس لیے ادب جو ہے یہ ہی اصل منزل ہے، نسبتوں کا ادب، جو آپ کی ازواج ہیں ان کا ادب، آپ کی اولاد ہے اس کا ادب، آپ کے اصحاب ہیں اس کا ادب، آپ کے دین کو پھیلانے والے ہیں ان کا ادب۔ زمین پر کیوں حرام کر دیا گیا ہے کہ باعمل حافظ قرآن کے جسم کو نہیں کھانا؟ زمین پر کیوں حرام کر دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنے والے کو مٹی نہیں کھاتی؟ زمین پر کیوں حرام کر دیا گیا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے جسد کو نہیں کھانا؟ زمین پر کیوں حرام کر دیا گیا ہے؟ اس لیے حرام زمین کو سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کے حامل ہیں، ماں باپ کا ادب کرنے والے ہیں، میری کتاب کا ادب کرنے والے ہیں، رسولوں اور نبیوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ اے مٹی تو بھی ان کا ادب کر، اے مٹی تو بھی ان کا ادب کر، ادب سیکھو، اور ایسے گروہوں، ایسے فرقوں، ایسے طبقوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو کسی لحاظ سے بھی بے ادب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ ادب میں سب کچھ ہے۔ پھر ادب سیکھ کر نماز پڑھو تو دیکھو لطف کیا دیتی ہے۔ پہلے ادب تو آئے، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ مجھے 10 ایسی خصوصیتیں حاصل ہیں جو میرے سوا حضور کی کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں ہے۔ 10 ایسی خصوصیتیں حاصل ہیں جو میرے سوا کسی دوسری بیوی کو بھی، حضور کی بیوی کو بھی نصیب نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی ایک بچے نے دی۔ حضرت مریم پر تہمت لگی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے گواہی دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگی تو میری پاک دامنی کی گواہی میرے پروردگار نے دی۔ اور سورت نور کے پہلے 2 رکوع نازل کر دیے کہ جو میرے محبوب کی زوجیت میں آ گئی ہے وہ اس طرح کی خاتون نہیں ہو سکتی، گواہی پروردگار نے دی۔ اور بڑے زوردار انداز میں کہا ہے لولا یاتوا علیہ باربعۃ شہداء، تہمت لگانے والے 4 گواہ لائے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹے ہیں وہ، کسی صورت میں بھی سچے نہیں ہو سکتے۔ گواہی دی پروردگار نے خود۔ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے خصوصیت حاصل ہے کہ میری پاک دامنی کی گواہی پروردگار نے دی ہے۔ فرماتی ہیں کہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے نکاح سے پہلے، ابھی میرا نکاح نہیں ہوا تھا، تو میری تصویر خواب میں حضور کو دکھا کے کہا گیا کہ پیارے مصطفیٰ اس عورت سے شادی کر لو۔ فرماتی ہیں کہ یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اعزاز بھی کسی دوسرے کو نصیب نہیں، کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ اور آپ نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی، آپ فرماتی ہیں کہ میں آگے لیٹی ہوتی تھی تو حضور نے بے شمار نمازیں پڑھی، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کر دی۔ جب حضور سجدہ کرتے تو اس وقت میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، جب حضور اٹھتے تو میں اپنی ٹانگیں دراز کر لیتی۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا کئی بار ہوا ہے، یہ بھی کسی دوسرے کو یہ اعزاز نصیب نہیں کہ حضور پاک کا سر انور میری گود میں ہوتا تھا تو قرآن اتر رہا ہوتا تھا، یعنی حضور پاک کا سر انور میری گود میں ہوتا تو قرآن اتر رہا ہوتا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسا اعزاز ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں یہ بھی مجھے ہی خصوصیت حاصل ہے کہ واحد میں ہوں حضور کی بیوی جو کنواری ہوں، باقی بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، اور کسی کو پہلے 2 شوہر گزر چکے، کسی کا 1 شوہر گزر چکا، ان کو حضور نے اپنی زوجیت میں لائے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ باقی جتنی بھی حضور کی بیویاں ہیں، کسی کا باپ مسلمان، کسی کی ماں مسلمان، کسی کے ایک نے ہجرت کی، کسی کے ماں نے ہجرت کی، کسی کے باپ نے کہیں نے ہجرت کی، میں نے جب سے آنکھ کھول لی میں اپنے ماں باپ کو مسلمان دیکھا، اور کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں، دونوں مہاجر ہیں۔ فرماتی ہے کہ یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، انتقال فرما رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، اس وقت حضور پاک کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اور فرماتی ہے کہ یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے کہ ہم دونوں، میں اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے، ایک ہی پیالے سے پانی پی لیتے تھے، ایک ہی پیالے میں کھانا کھا لیتے تھے۔ فرماتے ہیں ایسا کئی بار ہوا کہ میں نے کسی برتن کو منہ لگا کے پانی پیا تو میرے بعد رسول پاک نے وہی اپنے لب ٹکا کے پانی پیا جہاں میں نے اپنے ہونٹ لگائے ہوتے تھے۔ یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے کہ جس شب رسول پاک نے اس دنیا سے انتقال فرمانا تھا اس رات باری میری تھی، اس رات باری میری تھی۔ فرمانے لگی کہ یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے کہ پروردگار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے لیے جس ٹکڑے کو پسند کیا وہ میرا حجرہ ہے، وہ میرا، اتنی خصوصیتوں کی حامل ام المومنین جس نے حضور کا سارا زمانہ دیکھا، کیا حضور پاک کا سارا زمانہ دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق کا سارا دور دیکھا، سیدنا عمر فاروق کا سارا دور دیکھا، سیدنا عثمان غنی کا سارا دور دیکھا، سیدنا علی حیدر کرار کا سارا دور دیکھا، اور سیدنا امام حسن کا بھی سارا دور دیکھا، اور واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے آپ نے وفات پائی ہے۔ آج سمجھ رہے ہیں یہ کیسی؟ اور جس وقت سیدنا عمر فاروق کو کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ 2000 حدیثوں کی حافظہ تھی اور چٹکیوں میں مسئلے حل کر دیتی تھی۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ پردے میں بیٹھ کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مسائل دریافت کرتے تھے، اور ایسے ایسے سیکرٹ مسائل، مخفی مسائل، چھپے ہوئے مسائل جو کسی دوسرے کے بس میں نہیں تھا کہ ان کا پتہ چلا سکے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا میں محمد اللہ کا نبی اور رسول ہوں، سچا رسول ہوں۔ صحابہ اور ازواج مطہرات سے کہہ دیا تھا دن کے اجالے میں جو دیکھو وہ بھی لوگوں کو بتا دو، رات کے اندھیرے میں جو کچھ دیکھو وہ بھی لوگوں کو بتا دو، اس لیے کہ میرے وجود سے حق کے سوا کچھ بھی صادر نہیں ہوتا۔ یعنی گویا کہ ایسی خصوصیتیں حاصل ہوں تو ایسی ام المومنین کے بارے میں عقیدہ غلط رکھنا اور ذہن غلط رکھنا، نعوذ باللہ۔ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ اللہ کی ذات سے لے کر اپنی عمر سے بڑے تک کے ادب کرنا سیکھو اگر دین سیکھنا ہے، اور حضور پاک کی نسبتوں کا لحاظ رکھو، خواہ وہ اولاد کی نسبت ہے، خواہ وہ زوجیت کی نسبت ہے، خواہ صحابیت کی نسبت ہے، خواہ ایمان کی نسبت ہے۔ ایک بندہ ایمان والا ہو جائے، مومن ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر ایمان لانے والا اگر صحیح ایمان لانے والا ہو تو اللہ پاک نے اس کے جھوٹے میں شفا رکھی ہے، اس کے جھوٹے میں شفا رکھی ہے۔ پروردگار ہم سب کو ادب والوں میں رکھے، ادب والوں میں موت دے، ادب والوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔